امریکہ کی ہے، دراصل یہ مشرف نے بنائی، جس کے اندر پرانے فوجی، پرانے انٹیلیجنس کے لوگ اور دوسرے ایسے لوگ جو جہادیوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ بلیک واٹر تنظیم مشرف نے بنائی تاکہ وہ تمام گندے اور گھناؤنے کام ہو سکیں جو ہماری انٹیلیجنس نہیں کر سکتی، جو ہماری آئی آئی نہیں کر سکتی، جو ہماری ایف آئی اے نہیں کر سکتی۔ یہودی دے رہے ہیں پیسہ اس کو، ہم کو کہاں دے رہے ہیں اس کو؟ جو شمون پیرز اس کے لیے اب ناؤ پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم فارن منسٹر 2003 میں پڑھ لیں آپ، نیوز ویک میں انٹرویو میں کہتا کہ ایز اے جوئش بوائے آئی کوڈ نیور امیجن دیٹ ون ڈے آئی ول بی گوئنگ ٹو بیڈ praying for long life of Pervez Musharraf. Yes, he said. So he's a Jewish baby, he's not ours. Why don't you understand? دیکھیں پرویز مشرف تو میں سمجھتا ہوں کہ he was a bloody American surrogate. اگر معاہدہ سائن ہو چکا تھا تو پھر کیا وجہ تھی کہ مشرف صاحب نے آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ اپنا اجازت نہیں، اگریمنٹ میں اجازت نہیں، اگریمنٹ جو لکھا گیا تھا وہ یہی لکھا گیا تھا کہ وہ ختم کر دیا۔ All that I am saying is, I have certain credentials of the past. I need to come again, and I need to be supported, not overtly, but in a covert manner, that we win again. اس ویڈیو کا مقصد قطعی طور پر کسی کی دل آزاری کرنا یا کسی مسلکی، لسانی یا سیاسی بنیاد پر ہرگز نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں امت مسلمہ کے ایک اہم ترین ملک کے لیڈروں کو پرکھنا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہیں۔ ابو داؤد۔ دجال کے وقت ان کی کثرت ہوگی اور یہ قائدین دجالی قوتوں کے دباؤ یا لالچ میں آ کر خود تو حق سے منہ موڑیں گے ہی، اپنے ماننے والوں کو بھی حق سے دور کرنے کا سبب بنیں گے۔ حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال نکلے گا تو کچھ ایسے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جو یہ کہتے ہوں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ دجال کافر ہے، بس ہم تو اس کے اتحادی اس لیے بنے ہیں کہ اس کے کھانے میں سے کھائیں اور اس کے درختوں باغات میں سے مویشی چرائیں۔ چنانچہ جب اللہ کا غضب نازل ہوگا تو ان سب پر نازل ہوگا۔ الفتن، نعیم بن حماد۔ مستقبل کی یہ صورتحال آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسلامی ممالک کے حکمران اپنی حکومت اور روٹی کپڑا مکان ہی بچانے کی خاطر دجال کے ساتھ امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ دشمنان خدا اور رسول ہمیں معاشی اقتصادی پابندیوں ہی کی دھمکی تو دیتے اور لگاتے ہیں، اور یہ حکمران انہی پابندیوں کے ڈر کی وجہ سے غلامی کی دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ قوم پر احسان کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں ان حکمرانوں کو اپنا انجام بھی جان لینا چاہیے۔ امریکی صدر نکسن نے اپنی کتاب وکٹری ود آؤٹ وار میں لکھا ہے کہ 1999 تک امریکہ پوری دنیا کا حکمران اور انہیں فتح بلا جنگ کے حاصل ہوگی اور پھر امور سلطنت مسیح سنبھال لیں گے۔ سابق امریکی صدر بش نے عراق پر حملے سے پہلے کہا تھا کہ اس جنگ کے بعد ان کا مسیح موعود یعنی دجال آنے والا ہے۔ اس کے بعد بش نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ ماسکو ٹائمز کے مطابق اس دورے کے دوران ایک مجلس میں سابق فلسطینی وزیر اعظم محمود عباس اور حماد کے لیڈر بھی شریک تھے۔ بقول محمود عباس بش نے دعوے کیے کہ میں نے اپنے حالیہ اقدامات کے لیے براہ راست خدا سے قوت حاصل کی ہے۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ القاعدہ پر ضرب لگاؤں، اس لیے میں نے اس پر ضرب لگائی، اور خدا نے مجھے ہدایت دی کہ میں صدام پر ضرب لگاؤں، جو میں نے لگائی، اور اب میرا پختہ ارادہ ہے کہ مشرق وسطی کے مسئلے کو حل کروں۔ اگر تم لوگ یہودی میری مدد کرو گے تو میں اقدام کروں گا، ورنہ میں آنے والے الیکشن پر توجہ دوں گا۔ بش اپنی نبوت کا دعویٰ اکثر کرتا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا آئی ایم میسنجر، یعنی میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ بش کا خدا ابلیس یا دجال ہے جو اس کو براہ راست حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے، بے شک شیطان اپنے دوستوں کی طرف حکم بھیجتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 121۔ جب بش کے ناقدین نے اس پر تنقید کی کہ اس جنگ میں خدا کو درمیان میں کیوں گھسیٹ رہے ہو، تو بش نے کہا خدا دہشت گردی کی اس جنگ میں غیر جانبدار نہیں ہے، اور مشرف بھی آخر دم تک اس دجالی نمائندے کا صف اول کا اتحادی بنا رہا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ سے مخاطب ہو کر کہا، جس کا مفہوم ہے آنے والے دور میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا
جو جب ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا اگر میں تمہارے مردہ والدین کو زندہ کر دوں تو کہو کیا تم مجھے اپنا رب تسلیم کر لو گے؟ جس پر وہ کہے گا کیوں نہیں؟ تو پھر وہ اپنے 2 شیطانوں کو حکم دے گا کہ اس کے والدین کی شکل میں حاضر ہو کر کہو کہ بیٹا اقرار کر یہی تمہارا رب ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس منفرد چینل اسپریڈ دی اسلام کو، جس نے آج کی اس ویڈیو کے لیے دجال کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ دجالی نظام کے لیے راستے ہموار کرنے کی کوششوں کو بھی اپنا موضوع بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے اس قافلہ جستجو و تحقیق میں شامل ہونے والے نئے ساتھیوں سے ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے سب سے بڑے فتنے دجال کے خروج اور آخری زمانے میں جناب عیسیٰ بن مریم کی آمد کے حوالے سے کئی ایک احادیث روایت فرمائی ہیں جو کہ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہیں، جن میں سے ایک کے مطابق آپ نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ پانی اور پھل کے ذخائر ہوں گے، وہ آسمان کو برسنے کا حکم دے گا تو بارش برسے گا، اور جب زمین کو حکم دے گا تو وہ اپنی پیداوار دینا شروع کر دے گی، جس سے مراد لی جاتی ہے کہ دولت دنیا اس کے تصرف میں ہوگی۔ ایک اور روایت کے مطابق اس کے ایک ہاتھ میں پانی اور دوسرے ہاتھ میں آگ ہوگی، اور یاد رکھو یہ ایک دھوکہ ہوگا کیونکہ دراصل اس کے پانی والے ہاتھ میں آگ یعنی جہنم ہوگی، جبکہ آگ والے ہاتھ میں پانی یعنی جنت ہوگی۔ ایک حدیث میں دجال کے ساتھ روٹیوں اور گوشت کے پہاڑ کا ذکر ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اس کے سامنے جھک جائے گا اس کے لیے دولت اور غذائی اشیاء کی فراوانی ہو جائے گی، اور جو اس کے نظام کو نہیں مانے گا اس پر ہر قسم کی پابندی لگا کر ان پر آگ برسائی جائے گی۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ دجال کے آنے سے پہلے اس کا فتنہ شروع ہو جائے گا۔ افغانستان اور عراق پر آگ کی بارش اسی کے ایک چیلے کی کارستانی ہے۔ جن لوگوں نے ابلیسی قوتوں کی بات مان لی ان پر ڈالروں کی بارش کی گئی۔ دجال کے وقت بھی بہت سے لوگ اپنا ایمان ڈالر اور دنیاوی حسن کے بدلے بیچ چکے ہوں گے، جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کے نام پر کٹنے کی بجائے دجال کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیا ہوگا، تو وہ اس کا کفر نہیں پڑھ پائیں گے بلکہ اس کو وقت کا مسیحا اور انسانیت کا نجات دہندہ ثابت کر رہے ہوں گے، اور اس کے لیے دلائل ڈھونڈ کر لا رہے ہوں گے۔ دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ کہا جا رہا ہوگا، پھر بھی ان کا اپنے بارے میں یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ مسلمان ہیں، حالانکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہ رہا ہوگا۔ یہ سب اس لیے ہوگا کہ ان کی بدعمالیوں اور شقاوت قلبی کے باعث ان کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ علماء کرام کے مطابق اس کی آمد سے قبل اس کے چیلے دجالی نظام کے لیے اپنے کردار و عمل سے ماحول بنانا شروع کر دیں گے۔ ناظرین محترم، اب ذرا رواں صدی کے اوائل سے اٹھنے والے فتنوں کے تناظر میں یہ تجزیہ کرنے کی کوشش کریں کہ امریکی صدر بش کی دجالیت اور اس کے اتحادیوں کا کردار کن موسموں کا پتہ دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دجال دراصل وہ فتنہ ہے جس نے اپنی شیطانی طاقتوں کے ساتھ خیر کو مٹانے کے لیے نہ صرف کوششیں کرنی ہے بلکہ اس وقت دنیا کے وسائل بھی اس کی دسترس میں ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سپر پاور امریکہ کی رگ جاں بھی اس وقت اس قوم یعنی یہود کے ہاتھ میں ہے جو دجال کو اپنا مسیحا جانتی ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آج دنیا کے وسائل کا ایک بڑا حصہ اسی کے پنجہ خونی کا شکار ہے۔ سو ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے عراق و شام پر حملہ کیا اور مسلمانوں پر آتش و آہن کی اس بارش میں ایک دنیا جس میں عالم اسلام کی بڑی طاقتیں بھی شامل ہیں اس کی ہمراکاب ہو گئیں، اور نتیجتاً آج امریکہ خلیج کے تیل کے ذخائر پر قابض ہو چکا ہے، جبکہ اس آگ و خون کی بارش سے پہلے بش کی چنگیزی فطرت نے اپنی توپوں کا رخ افغانستان کی طرف کیا تھا۔ لیکن قابل صد افسوس مقام کے اس دفعہ بھی دجالی نظام کے نفاذ کی راہیں ہموار کرنے میں اس ملک یعنی پاکستان کی قیادت اس کی ہمرکاب تھی، جو کہ بنیادی طور پر اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اور اس کے لیے پرکشش چیز صرف ڈالروں کا وہ سیلاب تھا جو مشرف کے ایمان کی قیمت بن گیا، اور اس نے نہ صرف ہر موڑ پر سب سے پہلے پاکستان کے دل فریب نعرے میں لپیٹنے کی بےہودہ کوشش کی، بلکہ بش کی خوشنودی کے لیے لال مسجد کی ان فتمعاب بیٹیوں پر خانہ خدا میں حملہ کرنے سے بھی گریز نہ کیا جو کہ دجالی نظام کے خلاف جہاد میں مصروف عمل تھیں۔ لال مسجد والوں نے جب آنٹی شمیم اور چائنیز مساج سینٹر بند کروائے تو مشرف سمیت پاکستان کا سارا لبرل سیکولر طبقہ چیخ اٹھا کہ اس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے،
قصہ کوتا حالات خراب ہونے پر غازی برادران نے شجاعت حسین کے توسط سے مدرسے کو چھوڑنے کا معاہدہ کر لیا، لیکن معاہدے کے باوجود عین آخری لمحات میں مشرف نے اپنے ہم رقاب دجالیوں کو خوش کرنے کے لیے خانہ خدا پر فاسفورس بموں کے ساتھ حملہ کر کے انسانی لاشوں کے ساتھ ساتھ مسجد اور قرآن و حدیث کو بھی جلا ڈالا، جبکہ تعلیمی نصاب سے جہاد سے متعلقہ آیات کا اخراج، عافیہ صدیقی سمیت 4000 افراد کو امریکہ کے حوالے کرنا، بگٹی کا دل باجوڑ مدرسے پر حملہ، ڈرون اٹیکس، 70,000 پاکستانیوں کا قتل اور ڈاکٹر عبدالقدیر سے معافی منگوانا بھی اسی اہل تاریخ کی نشانیاں ہیں۔ میڈیا کے ذریعے فحاشی اور اوریانی پھیلانا ابلیس و دجال کا سب سے بڑا ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ یہ کارنامہ بھی مشرف کے نامہ اعمال کا حصہ ہے۔ آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ مشرف کے دور میں ہی پون چینلز کو کیبل پر نشر کرنے کے اجازت نامے ملے، جس سے فحاشی کا ایک سیلاب امڈ آیا۔ اسی وجہ سے قرآن میں اس قبیح گناہ کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں سنائی گئی ہے۔ قرآن کریم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ نور آیت نمبر 19۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہادر کمانڈر ٹی وی پر بیٹھ کر اپنی بیماری کا رونا رو رہا ہے۔ پہلے تو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی تھی، پرابلم جو مجھے ہے وہ کوئی ڈاکٹر آئیڈینٹیفائی نہیں کر سک رہا تھا کہ مجھے ہے کیا، پرابلم کیا ہے مجھے۔ بعد میں پتہ ہوا مجھے جو پرابلم ہے وہ 1 in a million ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ سب کو نہیں ہوتی ہے، عام نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم غور کریں تو ہر گزرنے والا دن یہ گواہی دے رہا ہے کہ دولت دنیا یعنی دجال کے کھانے والے ہاتھ کی کشش اس قدر بڑھ چکی ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہم مرکز اسلامیہ یعنی سعودی عربیہ میں حال ہی میں قائم ہونے والے نائٹ کلب میں تھرکتے وجود کے ساتھ رقص کنا ایک خرافہ کو ساز و آہنگ پر قرآن پڑھتے نہیں بلکہ نعوذ باللہ گاتے ہوئے سنر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین غرامی، یہ ہیں وہ حالات جو کہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس ابلیس زادے کی آمد نہ صرف قریب تر ہے بلکہ اس کے چیلے پورے تندہی سے اس کی حکومت کی راہیں صاف کرنے میں مصروف ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس قاربد میں عالم اسلام کی بے رخ قیادتیں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ حضرت عمیر ابن ہانی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ 2 خیموں یعنی جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں، ایک اہل ایمان کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا منافقین کا خیمہ جس میں بالکل ایمان نہیں ہوگا، تو جب دونوں اکٹھے ہو جائیں یعنی اہل ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف، تو تم دجال کا انتظار کرو کہ آ جائے یا کل۔ ابو داؤد مستدرک الفتن نعیم بن حماد۔ یہودیت کے خادم صدر بش نے اعلان کیا تھا کہ فیصلہ کر لو کون ہمارے خیمے میں ہے اور کون ان کے خیمے میں۔ ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے خیمے میں ہے یا کس کی جانب اس کا سفر جاری ہے۔ خاموش تماشائیوں کو نہ تو ابلیس اور اس کے اتحادیوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے ان کو کوئی سروکار ہے۔ یہ مارکا فیصلہ کن مرحلہ ہے، لہٰذا ہر ایک کو ایک طرف تو ہونا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنہ عظیم سے محفوظ رکھے، آمین۔